اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مودی کا عہد اقتدار متنازع قوانین کے حوالے سے بھارت میں ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں 370 کی تنسیخ ہو یا شہریت کا متنازع بل جس نے پورے انڈیا کی اقلیتوں کو سراپا احتجاج بنا دیا تھا، یا پھر ستمبر 2020 میں کسانوں کے حقوق سے متعلقہ نئے قوانین جن کی بدولت آج نہ صرف دارالخلافت دہلی لاکھوں سکھ اور دیگر کسانوں کے نرغے میں ہے، بلکہ عالمی میڈیا بھی اس کو ہندوستان کے لیے ایک سنگین ایشو قرار دے رہا ہے۔ حضرت مودی کا ہی کارنامہ ہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شدید سردی کے اس موسم میں بھی بھارت میں احتجاج کے موسم کا درجہ حرارت اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، جبکہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں نے ملک کو بدترین خانے جنگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ گجرات کا یہ جنونی اس تلخ ترین داخلی صورتحال کے باوجود خارجی محاذوں پر بھی اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر چڑی کوٹ سیکٹر کے قریب اقوام متحدہ کے مبصرین کی گاڑی پر دن کی روشنی میں فائرنگ بھی اس کا تازہ ترین کارنامہ ہے، جس پر پاکستان سمیت پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمود الحسن ترین، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل حزب خیال کو، جس کے خیال کے مطابق نہ صرف بھارتی وزیر اعظم خود اس متنازع قوانین کی صورت میں خالصتان کی علیحدہ ریاست کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھ چکا ہے، بلکہ وہ اکھنڈ بھارت کے نہ پورے ہونے والے خواب کے بھی در پر ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کی تصویر کشی کرنے سے قبل ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت میں اس وقت کسانوں کے احتجاجی مظاہرے جن میں زیادہ تعداد سکھوں کی ہے اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ مودی کی ہٹ دھرمی معاملات کو سلجھانے کی بجائے مزید جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ اگر موسم کی تلخی کو دیکھا جائے تو گزشتہ دن دہلی کا درجہ حرارت محض 4 درجے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود مظاہرین کے جذبوں کا یہ عالم ہے کہ سروں کی ایک فصل ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت دارالحکومت دہلی 5 لاکھ سکھوں کے نرغے میں ہے، جن کے ہاتھوں میں مودی مخالف نعروں کے کارڈ اور زبانوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بقول اشرف آصف اب زخم سیے جائیں گے منزل پہ ہی جا کر، یارانے وفا حوصلہ 2-4 قدم اور۔ جبکہ اب یہ مظاہرے صرف بھارت تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ ان کی گونج سرحدوں کے باہر برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے علاوہ دیگر یورپین ممالک میں بھی سنی جا رہی ہے۔ مظاہروں میں اب تک 20 سے زائد سکھ لیڈر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اگر یہی عالم رہا تو بھارت آمدہ سال خوراک شدید ترین بحران میں مبتلا ہونے کے علاوہ امن و امان کے بدترین مسائل سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت بھارت کے علاوہ بیرون دنیا میں بھی مقیم 1 کروڑ 20 لاکھ سکھ اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے ممالک میں قائم بھارتی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اس ہاتھ کو کاٹنے سے گریز کرے جو اس کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے۔ جبکہ اس صدی کی خوفناک اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مودی کی ہٹ دھرمی کے جواب میں بھارتی کسانوں نے اپنی کھڑی فصلوں کو بھی آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ اس تلخ ترین صورت میں جبکہ پوری دنیا اس کسان دشمنی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور سکھ برادری بھی ہاتھ جوڑ کر پاکستان سے درخواست کر رہی ہے کہ وہ اس بارے میں اس کے حق میں آواز اٹھائے، مگر نہ جانے کس مصلحت کے پیش نظر اب تک نہیں تو پاکستانی میڈیا نے سکھوں پر ہونے والے اس غیر انسانی سلوک کو کوئی باوزن کوریج دینے کی کوشش کی، اور نہیں حکومت کی جانب سے اس ستم ظرفی پر کوئی احتجاج کیا گیا۔ جبکہ سکھ برادری واضح طور پر یہ اعتراف کر چکی ہے کہ انہوں نے تقسیم ہندوستان کے موقع پر بھارت کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے ایک تاریخی غلطی کی تھی۔ ناظرین گرامی، تاریخ نے شاید ہی اس سے پہلے بھارت میں اس قسم کی صورتحال دیکھی ہو۔
لیکن مودی سرکار کا طرز عمل اب تک یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھارت میں موجود باقی اقلیتوں کو بھی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی طرح حقیر جانتے ہوئے ان کے حقوق دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہی حالت رہے تو پھر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بھارت اب خود اپنے ٹکڑے کرنے پر رضامند ہو چکا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔